تو غیر محرموں کے درمیان کے رشتے کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ عشق کا لفظ دو غیر محرموں کے درمیان کے رشتے کو بتلانے کے لیے، غیر محرم ناجائز رشتے کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عشق اس معاشرے کا، دنیاوی معاشرے کا سب سے بدنام لفظ ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہے تو پھر یہ مسلمان مومن کیسے برداشت کر لیتا ہے اور کیسے ہضم کر لیتا ہے، اور کیسے ایمان ہوا کہ میں عاشق اللہ ہوں، میں عاشق رسول ہوں. عشق اللہ سے عشق کرے گا، ماں سے تو نہیں کر سکتا، جوتے پڑ جاتے، لعنت و پھٹکار ہوتی. اللہ سے عشق کہ اللہ نعوذ باللہ تیرے لیے نامحرم ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ تیرا ناجائز رشتہ ہے، اللہ سے تو عشق کیسے کر سکتا ہے؟ رسول سے عشق کرنے والا ہم عاشق رسول ہے. رسول سے محبت کر اللہ کے بندے. چیلنج دیتا ہوں، اللہ قسم کھا کہتا ہوں، جتنی حدیثیں ملیں گے سب محبت کے لفظ کے ساتھ، سب محبت کی. اور محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ، ایک صاحب نے غلط فہمی سے کہہ دیا کہ محبت کے بعد اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عشق ہے. استغفر اللہ، غلط ہے. محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ بھی محبت ہی ہے، کیونکہ یہی ایک واحد لفظ جس کو اللہ اس کے رسول نے استعمال کیا. محبت کا لفظ ہی اللہ اس کے رسول نے استعمال کیا. اللہ کے تعلق سے بھی محبت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، رسول کے تعلق سے بھی محبت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، عشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس پر زور دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس مسلم معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں ان گنت بے شمار ایسے واقعات بھرے پڑے اور پھیلائے گئے ہیں جس میں ایک بزرگ، واقعے کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک بزرگ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عشق کی بو پائی جاتی ہے، اس میں عشق باقاعدہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہنسی بھی آتی ہے ایسے عجیب و غریب واقعات پر، کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، بارش کے چھینٹے ہو رہے تھے. اب دیکھیں کیا گندی ذہنیت ہے، اس کو اسلام کہہ کے لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا اس واقعات سے کیا دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، کیوں کریں گے، کس لیے کریں گے. ایک عاشق لڑکا وہاں کھڑا تھا اور بالا خانے پہ اس کی معشوقہ کھڑی تھی. دیکھیے یہ دین کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، اس کی عکاسی کی گئی، اس کا نقشہ کھینچا گیا، اور وہ کھڑا ہے کس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں. اور بزرگ وہاں سے جا رہے ہیں، چھینٹے ہو رہے ہیں بارش کے، ان کا پیر ایک گڈھے پر گرا، اس میں سے کچھ پانی اس نوجوان کو اچھلا، وہ غصے میں آ گیا اور خوب ان کو مارا. بزرگ ناراض نہیں ہوئے بلکہ چلے گئے، نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان چکر کھا کر گر گیا، لگا کہ کسی نے اس کو مارا غیبی اعتبار سے. وہ روتا ہوا بزرگ کے پاس پہنچا، کہا بزرگ میں نے آپ کو مارا، پتہ نہیں مجھے کسی نے مارا. تو بزرگ نے کہا اس معشوق کو تو نے مارا، اس عاشق کو تو نے مارا، تو میرے معشوق نے تجھے مارا. اب کون ہے معشوق؟ یہ عاشق ہے بزرگ، اور عشق لڑا رہے اللہ سے، اور اللہ نعوذ باللہ معشوق کا کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ اللہ مارے گا غیبی اعتبار سے. یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ عوام میں اتنی زیادہ پھیلائی جاتی ہے کہ اسی کو دین سمجھا جاتا ہے، دل و جان سے لگایا جاتا ہے، جبکہ یہ بےہودگی، گندگی، عقیدے کا بگاڑ، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے بربادی کا ایک المیہ ہے، بربادی کے لیے ایک المیہ ہے. بہرحال عورت کی بات آئی، محبت کی بات آئی، عشق کی بات آئی، تو میں نے بات آپ کے آگے رکھی جو کہ ضروری تھی. اب آئیے، اگر شریعت کے دائرے سے نکل کر محبت بھی ہو، چاہے عشق کو عورت کے ساتھ کیا جائے، تو کیا ہوتا ہے معاملہ. ایک حدیث مبارک آپ کے آگے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، دل دہلا دینے والی حدیث ہے صاحب، ما ترکت بعدی فطرۃ اضر علی الرجال من النساء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے ایک حدیث بیان کرتے ہیں.
کیا کہتے ہیں؟ ما ترکت بعدی، میں نے میرے بعد نہیں چھوڑی، اضر علی الرجال، آدمیوں کو، مردوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز اور فتنہ اور آزمائش کی چیز، من النساء، وہ عورتیں۔ آپ سب لوگ کہتے ہیں قیامت تک میں نے میرے بعد سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا اگر کوئی فتنہ چھوڑا ہے تو فتنہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ عورت ہے۔ کیوں کہا؟ شریعت کے دائرے کے باہر نکل جائیں گے تو عورت اسی طرح آدمیوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، مردوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ یہ عورت پردے کا اہتمام کر لے تو خود کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی طرح جس معاشرے میں وہ پردہ کرتی ہے وہ معاشرہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے۔ جب یہ پردے سے چھلانگ لگاتی ہے، جب بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، اچھے اچھے جو شریف زادے اور شرفا ہوتے ہیں وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی لفظ استعمال کیا، اضر علی الرجال، مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر میں نے میرے بعد کوئی چھوڑا ہے تو وہ عورت کا فتنہ ہے۔ کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کا سروے کے حساب سے، رپورٹ کے حساب سے نمبر 1 ٹاپ پہ جو بزنس چلتا ہے وہ فحاشت کا بزنس ہے، نمبر 1 اور ٹاپ پہ بزنس۔ سب سے زیادہ انکم پرسنلی بھی اور گورنمنٹ کو بھی جو جاتی ہے وہ اسی سے جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا آزمائش کا اور فتنہ